حضرت محمد بن سعد سے مروی ہے کہ ہرمزان اہل فارس میں تھا. جب جلولہ کا معاملہ ختم ہوا، یہ سب تاریخ کی باتیں ہیں، تو پھر وہ وہاں سے حلوان سے اسپان کی طرف نکلا، پھر استہر پہنچا اور ہرمزان کو تسترکی کی طرف روانہ کیا. ہرمزان نے تستر کا اہتمام کیا اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا، اور ان لوگوں کا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے محاصرہ کر رکھا تھا. بالآخر اہل قلعہ اس شرط پر باہر آ گئے کہ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. وہ سرنڈر ہو گئے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرمائیں گے. اس لیے ابو موسیٰ نے ہرمزان اور اس کے ساتھی 12 سرداروں کو اسیر کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مدینہ روانہ کیا. ان کے کپڑے دیباگے کے کپڑے تھے اور سونے کے پٹکے بندھے اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے. یہ ہرمزان اور دوسرے ان کو اسی ہیبت کے ساتھ مدینہ لایا گیا تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر تعجب کرنا شروع کیا. پھر لوگ ان کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے تو وہ نہیں ملے. خوب غور سے مزہ آ رہا ہے آگے. پھر آپ کو لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا. اس پر ہرمزان نے فارسی میں کہا تمہارا بادشاہ کھو گیا. اس کو ابھی بادشاہ کی تڑپ تھی نا سرداری کی. پھر بتایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ہیں. مسجد میں جا کر دیکھا آپ سر کے نیچے چادر رکھے ہوئے سو رہے ہیں. ہرمزان نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا بادشاہ یہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارے خلیفہ آپ ہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے پوچھا کیا ان کا کوئی حاجب اور نگہبان نہیں ہے؟ اتنے بڑے ان کے نظر میں بادشاہ امیر المومنین اور اس طرح لیٹے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا ان کا نگہبان اللہ ہے. یہاں تک کہ ان کا وقت معین آپ پہنچے. ہرمزان نے کہا مبارک بادشاہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو چکے تھے. آپ نے ان کو دیکھ کر کہا حمد و ستائش صرف اللہ ہی کے لیے ہے. کیا انداز ہوا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جی اٹھے مردے تیری آواز سے. حمد و ستائش صرف اللہ کے لیے ہی ہے جس نے اس کو اور اس کے متبعین کو اسلام کے مقابلے پر ذلیل کیا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تبلیغ اسلام کی. پھر ان کے انکار پر قتل کا فیصلہ کیا. اور ہرمزان نے کہا کیا آپ پانی پلا سکتے ہیں؟ اب مزہ آگے بڑھ رہا ہے بھائی. اب دل کے سیپ کو کھولنا ہوگا. اب یہ سونا وونا نہیں ہے. آنکھیں پھاڑ کر سننا ہوگا کان کھول کر اور دل کے کان کھول کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم پر قتل اور پیاس جمع نہیں کیے جائیں گے. تم پر قتل اور پیاس جمع کیے نہیں جائیں گے. پھر اس کے لیے پانی منگایا. ہرمزان نے پانی کا برتن ہاتھ میں لے لیا مگر پینے میں توقف کیا دیر کی. ایسی حالت میں کہ برہنہ شمشیر سامنے ہے. گردن اڑانی ہے نا. کیا اطمینان ہو سکتا ہے کہ یہ گھونٹ الگ سے اترنے کی نوبت آتی ہے یا نہیں؟ پریشان ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پی لو اور تم کو کی اندیشہ نہیں، میں تم کو قتل نہیں کروں گا جب تک تم یہ پانی پی نہیں لو گے. پانی تمہارے وہ پلا رہے ہیں. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننگی شمشیر یعنی کہ تلوار ننگی ہاتھ میں لٹک رہی ہے. دھار ایسی ہوتی تھی کہ گردنوں پر گردنیں کٹتی تھی کفار کی. یہ ہمارا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ ہمارا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ارے ٹوٹی ہوئی تلواروں سے صحابہ لڑے، بھوک سے پتھر باندھ کے لڑے ہیں جناب. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پی لو اور تم کو کوئی اندیشہ نہیں کہ میں تم کو قتل نہیں کروں گا جب تک تم یہ پانی نہ پی لو. یہ سن کر ہرمزان نے برتن ہاتھ سے پھینک دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا قتل کا. تو اس نے کہا کہ کیا آپ نے مجھ کو امن نہیں دے چکے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ ہرمزان نے کہا آپ نے مجھ سے کہا کہ تم کو کوئی اندیشہ نہیں جب تک یہ نہیں پانی پی لو گے قتل نہ کیے جاؤ گے. اور اب اس سے پھینکنے سے پانی کا پینا ممکن نہیں ہے، لہذا قتل بھی واقع نہ ہوگا. واہ. یہ سن کر حضرت زبیر، حضرت انس اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی
رضوان اللہ علیہ مجمع نے اس کی تصدیق کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو خدا سمجھے، اس نے اس طرح چالے سے امن حاصل کر لیا کہ میں مطلع نہ ہو سکا. اس کے بعد ہرمزان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آزاد کر دیا اور ہرمزان مسلمان ہو گیا. یہ ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اخلاق، اللہ والوں کے اخلاق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے 2000 درہم کا وزیرہ خواہ مقرر کیا اور مدینے میں ٹھہرایا، اور ہرمزان کا ایمان اچھا ثابت ہوا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت تک ان سے جدا نہ ہوئے. یہ ہمارا دین، یہ ہمارے گندگی اور گناہوں کی وجہ سے کفار دور ہیں. اگر ہمارے اندر اخلاق آ جائے نا، امانت، دیانت، صداقت، تقوی، نماز، روزہ، تو پھر کیا لائن لگتی ہے ایمان لانے کی. وہ تو تڑپ رہے ہیں، وہ تو پریشان ہیں، حق کی تلاش میں خودکشیاں کر رہے ہیں بیچارے. ہمارے حضرت والا کی کون سی دعائیں ہوتی تھی جو حضرت والا غیر مسلم کے لیے دعا نہ کرتے ہوں.